من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے. سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے. ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش ازا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی براوری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی براوری کے لیے، اور بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل اور مجلس کی قبولیت کی دعا، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، رسالت الحقوق کے عنوان سے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی گئی. رسالت الحقوق امام سجاد علیہ السلام کا بیان کردہ وہ رسالہ ہے، ایک طویل حدیث کہ جس میں امام نے ہر انسان پر، ہر فرد پر جتنے حقوق لازم ہے کہ وہ ادا کرے ان کو جزیات کے ساتھ امام نے بیان فرمایا اور 51 حقوق امام نے بیان کیے.
اس میں سے منتخب کر کے کچھ حقوق ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور تقریباً ہر دفعہ تاکیداً یہ بات عرض کی گئی کہ کسی بھی عشرے میں جب کسی موضوع کا آغاز کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں نسبتاً اس موضوع کا کچھ تعارف اور کچھ بنیادی خد و خال واضح کیے جا سکتے ہیں۔ مکمل موضوع کو ایک عشرے کے اندر بیان کرنا یہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا بڑے موضوعات کو بالخصوص۔ تو بس یہ رسالۃ الحقوق بھی اسی طرح سے ہے، ہم نے اس میں سے کچھ منتخب حقوق کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ آج بھی ہم ایک یا دو حق بیان کریں گے۔ کل کی مجلس جو اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو کل انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس حدیث کو پرنٹڈ شکل میں، کہ جس میں 51 حق امام نے جو بیان کیے ہیں، اس کو پرنٹڈ شکل میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ فراہم کر دیں گے، تاکہ مومنین کے گھروں میں یہ موجود ہو اور وقتاً فوقتاً خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے استفادہ کروایا جائے، تاکہ اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو زیادہ بہتر انداز میں سنوارا جا سکے، گزارا جا سکے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آج جو حقوق جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق نسبتاً معاملات کے ساتھ ہے، لین دین کے ساتھ ہے، کاروبار تجارت کے ساتھ ہے، اور چونکہ کام کرنا، اپنے معاش کے لیے کوشش کرنا ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہر انسان فطرتاً کسب معاش کے لیے جستجو کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ بس اسی عنوان سے کچھ رہنمائی امام نے حقوق کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آج انہی میں سے ایک کو آغاز کرتے ہیں، اگر ہو سکا تو دونوں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس امام نے شریک کا حق بیان کیا ہے۔ شریک یعنی اگر کوئی بھی افراد، اس شخص کو شریک کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام یا کسی چیز میں دوسرے کے ساتھ شامل ہو، ساجھیدار ہو، یعنی دو لوگ مل کے اگر کوئی کام انجام دیتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے شریک کہلاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کام میں شراکت دار ہیں۔ بس ان شراکت داروں کے 4 حق امام نے بیان کیے ہیں۔ شریک جو ہے اس کے 4 حق، اسی کے ضمن میں کچھ تجارت کے نکات ہیں، وہ چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے اذہان میں منتقل کی جائے۔ بالخصوص اگر ایک عنوان جو بیان کروں گا کہ وہ مومنین کے ہو سکتے اذہان میں اس طرف توجہ نہ ہو، سنا ہو لیکن اس پہلو کو اس اینگل سے، اس نظر سے دیکھا نہ ہو۔ بس پہلے یہ امام کے کلمات کو سنیں گے، انشاءاللہ اس کی شرح میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ امام شریک کے پہلے حق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو تم اس کے امور کو انجام دو۔ تمہارا شریک ہے، اس کے ذمے کچھ کام تھے، کچھ کام تمہارے ذمے تھے، اگر کسی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے تو پھر تم اس کے امور کو انجام دو۔ ایک دوسرا، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے کاموں کو انجام دو۔ اگر وہ موجود ہو تو اسے اپنے برابر قرار دو، اور اس سے مشورے کے بغیر کوئی بھی ارادہ یا منصوبہ ترتیب مت دو۔ اگر کام اگر تم نے مل کے شروع کیا ہے تو پھر اس کی موجودگی میں اس کے علم میں لائے بغیر، اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی ارادہ مت کرو۔ یعنی خود اگر ہم دیکھیں عموماً معاشرے کے اندر بعض اوقات 2 لوگ مل کے کام شروع کرتے ہیں اور کیا ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد لڑائی۔ کام مل کے شروع کیا تھا، مل کے آغاز کیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حتیٰ کہ سگے بھائیوں کے درمیان کے جو کاروبار میں، کام میں اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر آپس میں اختلافات، پھر جدائی، پھر علیحدگی، پھر کام کو الگ کیا جائے۔ اگر امام نے جو اصول بیان کر دی، یہ 4 چیزیں، صرف 4 چیزیں، اگر یہ 4 چیزیں انجام دی جائیں تو انسان مل کر شراکت داری کے ساتھ بہت بڑے بڑے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کام سے ہٹ کے، تجارت سے ہٹ کے بھی اگر گروپ ورکنگ اگر کی جائے،
ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا اگر کوئی انداز بہتر ہو سکتا ہے، ٹیم ورکنگ کے لیے جو اصول ہیں وہ بھی یہی 4 ہیں۔ اگر ان 4 اصولوں کا دھیان رکھا جائے تو ٹیم کی شکل میں کام کرنا نسبتاً آسان ہوگا اور پریکٹیکل ہوگا، کر سکیں گے۔ ہم خود ہمارے معاشرے میں یہ ظہور امام زمان کی ضمن سازی کے عنوان سے ایک تاکید کی جاتی ہے، روایات میں موجود ہے کہ جو لوگ امام زمان کے منتظر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹیم ورک کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے اندر مل کے کام کرنے کی عادت ڈالیں، ون مین شو سے نکلیں۔ اگر ٹیم ورک کرنا سیکھیں گے تب وہ امام زمان کے دور میں آسانی کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں گے، کیونکہ وہاں ٹیم ورک کی ایک ضرورت ہے۔ اس لیے چاہے یہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے تنظیمی معاملات ہوں، چاہے کسی بھی جگہ پر مومنین نے اگر ٹیم کی شکل میں کسی کام کو انجام دینا ہے تو یہ 4 اصولوں کا خیال رکھیں گے، نہ کبھی کاروبار میں علیحدگیاں کرنی پڑیں گی، نہ ہی کبھی ٹیم ورک میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ پہلا کام امام نے جو بتایا وہ یہ کہ اگر تمہارا ساتھی موجود نہیں ہے تو تم اس کے امور کو انجام دو، ایک۔ دوسرا کہا اگر وہ موجود ہے تو پھر کسی بھی پلاننگ، کسی بھی منصوبے کو بنانا ہو تو اس کے مشورے کے بغیر مت بناؤ، اسے شامل کرو۔ تیسرا، اور اس کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرو، شریک ہے، اس کا مال ہے، لیکن تمہیں اگر اس کے لیے اس کے مال کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ چوتھا، اس کے ساتھ کم یا زیادہ خیانت نہ کرو، کم یا زیادہ خیانت نہ کرو۔ اگلا جملہ بہت ہے، اب پوری توجہ رکھیں۔ اگر لوگ مل کے کام کریں، لوگ مل کے کام کریں تو کیا ہوتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں اپنے شریک کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ خیانت مت کرو، کیونکہ ہمیں خبر دی گئی ہے، اب امام کہہ رہے ہیں ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو خدا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ لوگ اگر مل کے کام کریں، جیسے حدیث موجود ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ گروہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ مل کے کام کریں، ایک دوسرے کی صلاحیتیں جوڑیں اور جوڑ کے اپنی اپنی صلاحیتیں ملا کے ایک ٹیم کی شکل میں کام کریں، خدا کو پسند ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اگر تھوڑی بہت بھی خیانت کریں شریک ایک دوسرے سے تو امام کہتے ہیں ہمیں خبر دی گئی ہے پھر خدا اس میں سے نکل جاتا، خیانت آ گئی تو پھر اللہ کا ہاتھ ان میں سے اٹھ جائے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اتنے اچھے انداز میں دونوں بھائی مل کے کام کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ خرابی، جھگڑے، پھر علیحدگی۔ کیوں جھگڑے شروع ہوئے؟ کیونکہ خدا کا جو ہاتھ تھا وہ ہٹ گیا بیچ میں سے، وہ جو خدا کی خاص رحمت تھی وہ ہٹ گئی۔ ہٹنے کی وجہ خیانت، خیانت کی وجہ سے ہٹ جائیں گے۔ بس یہاں پہ 2 نکات سمجھ لیں۔ اگر شریک کا حق بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ائمہ کی نظر میں تجارت کا موضوع، کام کرنے کا موضوع ویلڈ ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ائمہ اہل بیت اپنے شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ کام کاج نہیں کر رہے، کمانے کی سوچ نہیں ہے، کوشش نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، اس طرح کی کسی بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ 2 نقطے سمجھ لیں۔ قرآن مجید نے جب بھی اقیم الصلاۃ کہا تو ساتھ میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ۔ توجہ ہے سب کی؟ قرآن میں آپ میں سے جو بھی قرآن پہلے پارے میں ہی موجود ہے، جب بھی اقیم الصلاۃ کہا ہے تو ساتھ میں آتوا الزکوٰۃ، جو نماز قائم کرتا ہے وہ زکوٰۃ دے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، یعنی خدا چاہتا ہے نماز قائم کرنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آتوا الزکوٰۃ کو بار 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 کہہ رہا ہے تو پروردگار اپنے بندے سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو ایسا بن کہ تو زکوٰۃ دینے والا بن۔
اب جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ کمائے گا تو زکوٰۃ دے گا، محنت کرے گا تو زکوٰۃ دے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوا آت الزکوٰۃ کے ذریعے سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے کی اہلیت تک پہنچاؤ۔ دین اسی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ اہل بیت نے خود بھی ایسی زندگی گزاری ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسی طرف رہنمائی کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے اگر آپ ایک سادہ سی مثال ممکن ہے فضائل کے عنوان سے یا مصائب کے عنوان سے آپ نے سنی ہو، امید ہے فضائل کے عنوان سے سنی ہو۔ امیر المومنین 25 سالہ جو گوشہ نشینی کا دور تھا اس میں کنویں کھودا کرتے تھے، سنا ہوا ہے؟ پانی کے کنویں کھودتے۔ اچھا، اب پانی کا کنواں جب میں اور آپ آج کے دور میں سنتے ہیں تو ہمیں پانی کے کنویں سے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو اس دور میں پانی کے کنویں کا مطلب ہوتا تھا۔ آج کے دور میں، میرے اور آپ کے دور میں، پانی کے کنویں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی یاد رکھیں امیر المومنین پانی کے کنویں کھودتے تھے تسلسل کے ساتھ۔ تو آپ لوگ اس کو بورنگ والے کام میں نہ لے جائیے گا، یہ جو ہمارا بورنگ کا کام ہے نیچے سے پانی نکالنے والا، نہیں۔ اس دور میں پانی کے کنویں کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ پانی جس کے پاس ہو وہ اس پانی سے جتنی زمین آباد کرے وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا، اس پہ جتنے درخت اگائے ان درختوں کا مالک ہوگا، اس گھاس کے اندر جتنے جانور پلے بڑے وہ ان سب کا مالک بنتا ہے۔ بس اس دور میں کنواں ایک تجارتی ہب ہوتا تھا جہاں سے انسان آمدن کما سکتا ہے، جہاں سے انسان زمیندار بن سکتا ہے، جہاں سے انسان ثروت مند بن سکتا ہے۔ یہ کام تھا امیر المومنین کا کنواں کھودنے کا مطلب۔ بس یہ نہ سوچے کوئی کہ کنویں کھودنے کا مطلب کہیں یہ تھا کہ بس وہ پانی نکالتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اہم بات کیا ہے؟ امیر المومنین کا اور خود ائمہ اہل بیت کا، خود چھٹے امام کو اگر کبھی آپ موقع ملے اور انسان مطالعہ کرے یا سننا چاہیں، چھٹے امام کی تجارتی زندگی سننا چاہیں تو انسان حیران ہو جائے کہ جزیات میں جا کے چھٹے امام نے بہترین تجارت کے عنوان سے اصول بیان کیے ہوئے ہیں، خود کی ہے، انویسٹمنٹس کی ہیں امام نے اور راستہ دکھایا ہے پورا۔ لیکن جو بھی کماتے تھے اہل بیت اپنے لیے خرچ نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین کے بارے میں ایک فارسی مقولہ بہت مشہور ہے، ایک فارسی مقولہ ہے جو مولا علی کے بارے میں ایران میں فارسی زبان میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ کیا؟ علی کون ہے؟ از دولت خود یک سکے دا خواست۔ علی کو اپنی دولت میں سے ایک سکے کی طلب بھی نہیں تھی، ایک سکے کی طلب بھی نہیں تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ دو باتیں سمجھ لیں۔ رہبر معظم نے اپنی گفتگو میں بات کو واضح کر دیا۔ ہم میں سے ہمارے ذہنوں میں اگر کسی کے ذہن میں کچھ ایسا ہو کہ ہمارے ائمہ نے غربت میں زندگی گزاری ہے مالی طور پہ، تو یہ غلط ہے۔ وہ غربت میں نہیں تھے، ان کے پاس اچھی خاصی ذرائع تھے، لیکن اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرتے تھے، وہ تقسیم کرتے تھے۔ وہ مسکین کو، یتیم کو راتوں کو بوریوں میں روٹیاں اٹھا کر پورے مدینے کی گلیوں میں مستحقین تک پہنچانا، یہ کام ہر امام نے کیا ہے۔ ہر امام نے جب بھی کسی امام کو دنیا سے رخصت ہونے پہ غسل دیا گیا تو وہ بدن پر نشان دیکھے گئے۔ قریبی اصحاب نے سوال کیا ہے یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ پشت پہ۔ تو امام جو فرزند ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے یہ ان بوریوں کے نشان ہیں کہ جن پر روٹیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں تک پہنچائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوشنودی امام زمان صلوات علی محمد۔ بس امیر المومنین کا کنویں کھودنا، یہ اس کنویں سے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن کیا جتنے کنویں مولا نے کھودے ہیں وہ سب اپنی ملکیت میں رکھے ہیں؟ یاد رکھیں اس زمانے میں کنواں کھود کے
کسی کو دینا ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی 10 منزلہ پلازہ کسی کو دے بنا کے۔ آج کے دور میں کسی چلتی ہوئی مارکیٹ میں ایک 10 منزلہ پلازہ بنا کر تیار کر کے سب کچھ آمادہ کر کے اب یہ انکم دینے کے قابل ہو گیا ہے، اس وقت وہ پلازہ کسی کے نام پہ لکھ کے دے دے۔ اس زمانے میں کنویں کا مطلب اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ آج کا یہ تو 10 منزلیں، اب آپ کے ذہن میں اب شاید کنواں بیٹھ گئے، کنواں کہتے کس کو ہیں؟ تو بس سلمان فارسی کہتے ہیں میں امیر المومنین کے گھر گیا ملاقات کے لیے، تو بتایا گیا کہ کنواں کھود رہے ہیں، مدینہ کی کسی جگہ کا بتایا۔ کہتے میں جب وہاں پہ گیا تو دیکھا تو آپ کنویں کے اندر تھے، کھدائی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ کہتے تب امیر المومنین اس سے باہر آئے تو آپ کے کپڑوں پہ مٹی کیچڑ وغیرہ لگا ہوا، کہتے پسینے میں شرابور ہیں۔ باہر آ کے روٹی کچھ تھی تو ہاتھ دھوئے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہتے میں نے کہا اب پانی تو نکل آیا ہے، اب یقیناً اس پانی سے کافی ساری زمین آباد ہوگی، اور آپ کی زمین جو ہے یہاں پہ ایک بڑی زمین علی آپ کی ہوگی مولا کی، اور اس میں درخت لگائیں گے اور اس میں سب کچھ۔ سلمان نے چند باتیں اس طرح سے کی، امیر المومنین نے مسکرا دیے۔ جب کھانا کھا لیا تو سلمان سے کہا وہاں پہ نا کاغذ اور قلم ہے، وہ لے کے آؤ۔ سلمان کاغذ قلم اٹھا کے لایا، امیر المومنین نے اس پہ ایک تحریر لکھی۔ تحریر کیا تھی؟ کل جو مدینے میں فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے 2 چھوٹے یتیم بچے ہیں، علی نے یہ کنواں ان کے لیے کھودا ہے، اور اس کاغذ پہ لکھ دیا کہ اس کی ملکیت ان کی ہے، اس میں سے پانی نکال کے جتنی زمین آباد ہو، سیراب ہو، درخت لگے، سب کچھ ان 2 یتیموں کا ہے۔ یہ تھا کام جو امیر المومنین کرتے تھے، یعنی بنایا اور حوالے کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، ثروت مندی اور سخاوت، ثروت مند ہونا ایک ہے، سخاوت اس سے بڑی نعمت ہے۔ مانگنے والا آیا، آ کے کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے کچھ عطا کرے۔ کمبر کو آواز دی، کمبر جی مولا۔ تو اس وقت کہیں سے کوئی زمینوں کی کوئی آمدن امیر المومنین کی اونٹوں پر آئی ہوئی تھی، غلہ تھا، کھجور تھے اور چیزیں، اونٹوں کی قطار تھی، لائن میں اونٹ تھے۔ تو اس وقت کمبر ان کے ساتھ پہنچا تھا، اونٹوں کی مہار کمبر کے ہاتھ میں ہے، ایک لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اب لمبے سفر سے جب آئے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اسی وقت کوئی مانگنے والا آ گیا، اپنی حاجت امیر المومنین کو بیان کی۔ مولا نے کہا کمبر اسے کچھ دو، کہا مولا ابھی سامان اتارا نہیں ہے، اونٹ پر ہے، اونٹ پر ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو، اونٹ سمیت دے دو۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اونٹ سنگل نہیں تھا، ایک اونٹ پہ بندھا ہوا دوسرا تھا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ پانچواں قطار تھی۔ جب کہا نا اونٹ سمیت دے دو، کمبر نے کہا آقا اونٹ پچھلے اونٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہا دونوں دے دو، کہا وہ 3 ہے، کہا تینوں، کہا مولا قطار ہے، کہا قطار حوالے کرو۔ کمبر نے رسی فوراً چھوڑ دی، رسی ہاتھ سے چھوڑ دی۔ مانگنے والے نے کہا رسی کیوں چھوڑی؟ کہا اگر میں بتاتا نا رسی میرے ہاتھ میں ہے، شاید کہتے کہ میں تمہیں بھی اس کی غلامی میں دیتا ہوں، چلا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی نے آ کے امیر المومنین سے کہا مولا حاتم تائی بہت سخی تھا، حاتم تائی بہت سخی تھا۔ آپ نے پوچھا اس کی سخاوت کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ کہا مولا اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنائے تھے، اپنے محل کے اس نے 40 دروازے۔ اگر ایک فقیر پہلے دروازے پر آ کر لیتا، دوسرے پر آ کر لے، تیسرے پر، اگر وہ فقیر 40 دروازوں سے بھی لے تو حاتم تائی کے ماتھے پہ شکر نہیں آتی تھی۔ یہ اس کی سخاوت تھی۔ امیر المومنین نے کہا یہ سخاوت کا نچلا درجہ ہے، کہ تم نے حاتم کی سخاوت سے نہیں، علی کی سخاوت کے حساب سے یہ نچلا درجہ ہے۔ تو پوچھا مولا بالا ترین درجہ کیا ہوگا؟
کہا اسے ایک دروازے سے اتنا عطا کر دو دوسرے پر آنے کی ضرورت نہ پڑے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس جب چوتھے امام مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی شریک کا حق، تو یہ کاروباری معاملات ہیں. ائمہ اپنے ماننے والوں کو کماتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، انفاق کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے شیعہ نکلے اٹھیں. اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے. تمام ہر شیعہ جوان کو اسے بے روزگار نہیں بیٹھنا ہے، اسے کام کرنا ہے. کام کرنے میں آر محسوس نہ کرے. کھجور بیچنے والا میسم کھجور بیچنے والا، اب خود سوچئے یہ چھوٹا کام شمار ہوتا تھا عربوں کے ہاں. کیوں؟ کیونکہ کھجور تو ہر عرب کے پاس ہوتا ہے. کھجور کی دکان چھوٹا کام شمار ہوتا تھا. لیکن میسم کا کام کرنا علی کو کتنا پسند تھا کہ بعض اوقات میسم کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور اگر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میسم کو کسی کام سے اٹھنا پڑا تو مولا نے کہا میسم تم جاؤ کام کے لیے، میں تمہاری دکانداری سنبھالتا ہوں بیٹا. یہ حوصلہ افزائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ حوصلہ افزائی ہے نا کام کرنے کے عنوان سے. یعنی حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں. اس لیے اگر چوتھے امام میرے اور آپ کے لیے شریک کا حق بتا رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی کام کریں گے تو شریک کا موضوع آتا ہے. حق تو تب ادا کریں گے نا جب یہ موضوع پیش آئے، اور یہ موضوع پیش آنا چاہیے. کیوں؟ قرآن سے سمجھ رہے ہیں میں نے اور آپ نے، خدا نماز قائم کرنے والوں کو زکوٰۃ دینے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ لینے والوں میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پس اب جب ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف کتنی تشویق دی گئی ہے، کتنا حوصلہ بڑھایا گیا کہ بھئی اس طرف جاؤ، صاحبان ایمان کام کریں. پس حدیث میں اللہ کے نبی سے منقول ہے کہ التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ تاجر جو سچا اور دیانتدار ہو، وہ تاجر جو سچا اور دیانتدار ہو تو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا اگلے دن. جنت کے کس درجے پر ہوگا؟ جہاں پہ شہداء ہیں، جہاں پہ صدیقین ہیں، جہاں پہ انبیاء ہیں. دیانتدار اور سچا تاجر. بس حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا ایک ماننے والا، آپ کا محب، آپ کا شیعہ، وہ کاروبار کے سلسلے میں مدینہ سے کسی اور علاقے میں کام کرنے کے لیے جانے کے لیے اس نے تیاری کی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں بس امام سے ہدایات لے کے آ جاؤں کہ مجھے وہاں جا کے کام کیسے کرنا ہے. جب یہ امام کے پاس حاضر ہوا تو امام نے اس کو جب بتایا کہ میں اس علاقے میں مولا جا رہا ہوں، کہا بس وہاں جب جانا تو لوگوں کو ہمارا تعارف کروانا، لوگوں کو ہمارا تعارف. پھر ایک جملہ کہا، ایسا تعارف کروانا کہ لوگ ہماری طرف کھنچتے ہوئے آ جائیں، کشش ہو، کشش جیسے کھنچ کے جائیں، جلدی آئیں، لوگ ہماری طرف کھنچ کے آ جائیں. اس نے کہا یقیناً مولا مجھے بتائیں کچھ کام کہ جو میں وہاں جا کے کروں. امام نے اس کو 6 کام بتائے، اس کو 6 کام. پہلا کام کہا سچ بولا کرنا. جب وہاں جانا اپنے کام کو شروع کرنا، عادت ہو تمہاری کہ تم سچ بولتے ہو، جھوٹ کبھی نہیں بولو گے. دوسرا، جس چیز کو بیچنے لگو تو اس کے عیب کو مت چھپانا، اس کے عیب کو مت چھپانا، اس کے عیب کو نہ چھپانا. ایسا نہ ہو کہ چیز کے عیب کو چھپا کر لوگوں کو بیچ دو، بات میں انہیں مشکل بنے. عیب چھپا کر چیز فروخت مت کرنا. تیسرا، جو تم سے چیز خریدے اسے دھوکہ نہ دینا.
کبھی بھی اسے دھوکہ نہ دینا، اور غلط قیمت بتا کر فروخت مت کرنا۔ جیسے بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا، تو اسے غلط قیمت بتا کر فروخت نہ کرنا۔ چوتھی چیز، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ پانچواں کام کیا؟ قسم کھانے سے پرہیز کرو۔ اپنی چیزوں کے بیچنے کے لیے قسم کھانے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ جملہ امام نے کہا، کیوں؟ جھوٹی قسم کھانا انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور چھٹا کام، اور تاجر گھاٹے میں ہے، ہر وہ تاجر نقصان میں ہے، الا یہ کہ حق ہی لے اور حق ہی دے، حق سے زیادہ نہیں۔ لیتے وقت بھی حق کا خیال رکھے، دیتے وقت بھی حق کا خیال رکھے۔ اس کو کہا تم ان 6 نکات پر عمل کرنا، تو یہ ہوگا کہ تم ان کی پابندی کرو گے تو کچھ ہی عرصے میں اس پورے بازار میں تمہاری شہرت ہوگی، سب کو تمہارا پتہ ہوگا، لوگ تمہیں ایک سچا تاجر، ایک دھوکہ نہ دینے والا انسان، فراڈ نہ کرنے والا، جھوٹ بول کر چیز نہ بیچنے والا، جھوٹی قسمیں نہ کھانے والا، یوں تمہاری تعریف ہوگی، لوگ زیادہ تمہارے پاس آنا شروع کریں گے۔ بس جب لوگ آنا شروع کریں گے تو اس وقت تم لوگوں کو تمہارا تعارف کروانا۔ لوگ آ کے تم سے پوچھیں گے جناب اس مارکیٹ میں آپ سے سچا دکاندار کوئی نہیں ہے، آپ اس قدر سچے کیسے ہیں، آپ کیوں دوسروں کی طرح فراڈ کرنے والے نہیں ہیں؟ تو اس وقت ایک جملے میں تبلیغ کر دینا، کہنا میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں، ہمارے مولا نے ہمیں اسی طرح کام کرنا سکھایا ہے۔ یہ انداز آپ خود سوچیں، اس ایک جملے کی تبلیغ کا اثر کتنا ہونا ہے۔ لوگ جب دیکھیں کہ سچ بولتا ہے، یہ ناپ تول میں کبھی نہیں کرتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو بس اثر ہوگا۔ اسی لیے امام نے کہا کہ جب یوں جا کے ہمارا تعارف کرواؤ گے تب لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں گمان کریں گے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، آٹھویں امام اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں، ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں اگر یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کا امام کتنا اچھا ہو۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کی رائے یہ بنے، یہ اتنے سچے ہیں، یہ اتنے پاکیزہ ہیں، یہ اتنے غیرت مند ہیں، یہ اتنے شجاع و بہادر ہیں، یہ اتنا مظلوم کا، مسکین کا، یتیم کا خیال رکھنے والے ہیں، تو ان کا امام کتنا بلند ہوگا۔ یعنی تمہیں دیکھ کر لوگ ہمارے بارے میں مثبت رائے قائم کریں۔ یہ ہر شیعہ کا فریضہ ہے امام کے حق کے عنوان سے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم یاد رکھیں، اگر مل کے کام کرنے کی عادت بنا لیں تو یہ 4 اصول جو امام نے بیان کیے، معاشرے کے اندر کتنے ایسے مواقع ہم نے دیکھے کہ جن کے پاس ثروت ہے صلاحیت نہیں ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے ثروت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دولت والے کے پاس صلاحیت نہیں، صلاحیت والے کے پاس دولت نہیں، تو یہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مل کے کام کرنا ہے۔ اس کی صلاحیت اور اس کی دولت یہ جڑے تو تب ایک کامیاب کام سامنے وجود میں آ جائے گا، اور اس کے لیے بنیادیں آپ کے چوتھے امام نے آپ کے لیے فراہم کر دی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و بس ائمہ نے کبھی بھی یاد رکھے ایک جملہ، یہ کربلا کے اس واقعے سے اندازہ کر لیں آپ کہ امام حسین علیہ السلام سفر پہ ہونے کے باوجود مالی طور پہ تیار تھے۔ آپ سب نے سنا ہے نا کہ کربلا کی زمین کو 60,000 درہم دے کے خرید لیا امام نے۔ یعنی امام سفر کے عالم میں بھی اپنے آپ کو مالی طور پر آمادہ کر کے آئے تھے، یہاں تک کہ کربلا کی زمین کا اگر سودا کیا ہے تو 60,000 درہم ادا کیے ہیں۔
60,000 درہم دے دیے بنو اسد کو، کہا کہ یہ پوری زمین اس کا احاطہ ہمارا۔ 60,000 درہم لے کے خرید لی۔ خریدنے کے بعد اب سید الشہداء حسین کریم پھر بنی اسد سے کہا اب یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ ہبہ کی تم، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہبہ کی خریدا کیوں تھا؟ کہ یہ ہماری ملکیت ہو گئی، اب میں نے تمہیں یہ ہبہ کر دی، یعنی میرا تم پہ اب ایک احسان ہوا، بس اس کے بدلے میں تم سے 3 کاموں کا تقاضا کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں 3 کام، ایک ہماری تدفین کرو، دوسرا ہماری قبروں کی تعمیر، تیسرا کام جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا اس کی میزبانی کرو، جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا۔ بس آج کے دور میں ہر جانے والے کو وہ نظر آتا ہے۔ 40 کے موقع پہ جب آپ جائیں، نجف سے کربلا چلتے ہیں تو ایسی میزبانی کی جاتی ہے، لیکن وہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس میزبانی کا انتظام حسین خود کر کے گئے کہ میرا زائر جب آئے تو اس کی میزبانی، اس کی خدمت، اس کو کھانا کھلانا، اس کو آسودگی فراہم کرنا، یہ اہتمام سید الشہداء نے خود کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، ائمہ کے بارے میں اگر ہمارے ذہنوں میں اگر کچھ ایسا ہے غربت کے بارے میں تو نہ، رہبر معظم فرماتے ہیں امیر المومنین کی دولت اتنی تھی، سالانہ آمدن امیر المومنین کی اتنی تھی کہ اس میں سے صرف زکوٰۃ نکالیں تو یہ زکوٰۃ پورے بنی ہاشم کے 1 سال کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی۔ یہ آمدن امیر المومنین کی، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، از دولت خود یک سکے نخواست، علی کو اپنی دولت سے 1 سکہ بھی نہیں چاہیے۔ یہی تو وجہ بنی، ایک بندہ مسجد پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے سفید ریش اور سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے نرم کر کے کھانے لگا۔ اس نے جا کے کہا مجھے بھی کچھ دیں۔ انہوں نے کہا تم یہ نہیں کھا سکو گے، یہاں سے مسجد سے باہر نکلو اور پچھلی گلی بتائی کہ وہاں جاؤ تو وہاں پہ تمہیں کھانا، اچھا کھانا دیں گے، ان کے پاس اچھا کھانا ہوتا ہے۔ یہ نکل کے جب گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا گھر تھا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، جو بھی آئے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ بھی گیا، کھانا کھایا اس نے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے کچھ روٹی اور کچھ کھجور، سالن، جو بھی چیز تھی وہ ایک طرف رکھ لی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ امام نے جب دیکھا تو اس نے کہا تمہیں اگر جب بھی بھوک لگے یہاں کے کھانا کھا لیا کرو، اسے الگ کیوں رکھا ہے؟ کہتے وہ مسجد میں ایک بزرگ ہے، ابھی جنہیں دیکھ کے آیا ہوں، وہ کھجور کی خشک سخت روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے۔ میں چاہ رہا تھا یہ نرم روٹی ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں دے دو لا جا کے۔ امام حسن مسکرا کے کہا تم نے شاید انہیں پہچانا نہیں۔ کہا نہیں۔ کہا وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا وہ میرے والد ہیں، تم انہیں کے گھر میں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ اپنی دولت میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے، وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے دولت کے ذخیرے نہیں بنائے۔ ائمہ کی آمدن زیادہ ہے لیکن اس آمدن کو انہوں نے جمع کر کے اس سے خزانے نہیں بنائے، تقسیم کرتے تھے، لوگوں تک لوگوں کا حق پہنچاتے تھے۔ بس عزیزان محترم، یہ جو شریک کا حق امام نے بیان کیا، اسی کے اندر سے ان سارے پیغامات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہر جوان، آپ میں سے ہر ایک حوصلہ افزائی کریں، ہر شیعہ جوان کو کام کرنا ہے، اسے صاحب ثروت بننا ہے، زکوٰۃ دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا کبھی بھی۔ علی کے ماننے والے کو صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پس عزیزان محترم، ذکر ہے آج امام حسین کے جوان کا، حضرت علی اکبر کا۔ ایک لقب بیان کروں، نہیں معلوم آپ نے اس سے پہلے سنا ہو یا نہیں، میرے مضمون سے جڑا ہوا لقب ہے۔ حضرت علی اکبر کو نار القرا کہتے تھے، نار القرا۔
یہ نار القرا کیا ہے؟ مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے گھر مسافر اور مہمان کے لیے کھلے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک حصہ بنایا ہے جو مسافر اور مہمان کے لیے کھلا ہے۔ دن میں جو بھی مسافر مہمان جائے اس کے لیے کھلا ہے، لیکن اگر کوئی رات میں پہنچے تو کچھ گھر ایسے ہوتے تھے کہ جو رات کے وقت بھی مہمان کے لیے تیار ہوتے تھے، مسافر کے لیے خدمت کے لیے تیار ہوتے تھے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پہ آگ روشن کرتے تھے، گھر کی چھت پہ آگ روشن کرتے تھے۔ تو جو جس کے گھر کی چھت پہ آگ روشن ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا نار القرا، یعنی یہ وہ روشن گھر ہے جو آدھی رات کو بھی مہمان کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ تو ہر قبیلے کا ایک نار القرا معروف ہوتا تھا۔ بنی ہاشم کا نار القرا حضرت علی اکبر تھے، وہ گھر کی چھت پہ آگ روشن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رات کے وقت کوئی مسافر آ سکتا ہے، رات کو کوئی مشکل میں، کوئی بے وطن، کوئی مسافر اگر رات کو مشکل میں آئے تو اس کے لیے اکبر کے گھر کے دروازے کھلے تھے۔ یعنی کسی کے بے وطن ہونے کی تکلیف کا اندازہ پہلے سے تھا، اندازہ تھا پہلے سے کہ کوئی بے وطن ہو جائے، کوئی مسافر ہو جائے، غربت میں آ جائے، اس کا احساس پہلے سے ہے۔ عزاداران مولا، امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر بھی اس سے زیادہ اتنی ہی محبت اپنے بابا سے کرتے ہیں۔ بابا اپنے والد کا عاشق بیٹا۔ امام حسین کی حفاظت کے لیے کچھ اصحاب اور آپ کے کچھ بھائی غلام کچھ آپ کے قریب رہتے تھے، سفر میں قریب رہتے تھے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو مقرر کیا ہوا تھا، امام حسین کے قریب رہتے تھے حفاظت کے غرض سے۔ اور ان سب میں جو سب سے زیادہ امام حسین کے سواری کے قریب چلتے تھے وہ حضرت علی اکبر تھے۔ اکبر بابا کے قریب رہنے والا جوان ہے کہ امام حسین گھوڑے پر چلتے چلتے آنکھ لگی، کربلا کی طرف جاتے ہوئے آنکھ لگی، سید الشہداء نے بڑی آہستگی میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اندازہ کریں اکبر اپنے بابا کے کتنے قریب قریب چلتا ہے۔ اکبر نے سن لی، کہا بابا خیر تو ہے آپ نے انا للہ پڑھا؟ کہا اکبر میں نے سنا ایک ندا دینے والے کو جو ندا دے رہا تھا کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر بابا فرق نہیں پڑتا ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ پس روز عاشوراء جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے، یاد رکھیں بہت زیادہ لفاظی کی ضرورت نہ پڑے، اگر ہم خود روایات کو ہی ذرا کھول کے سمجھا کے بیان کرنا شروع کریں، مومنین کا مزاج بھی اگر ایسا ہو جائے تو۔ میں آج تھوڑی طالب علمانہ کوشش کرنے لگا ہوں۔ عربی زبان میں جب بھی کسی کو دیکھا جاتا ہے، عربی زبان بہت بڑی زبان ہے، وسیع زبان ہے، دیکھنے کے لیے کئی لفظ ہیں۔ اس نے کس نظر سے دیکھا، نظروں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ ان الگ الفاظ میں سے ایک لفظ ہے آئس، عین الف آ حمزہ یہ سین، آئس، نظر آئس، عربی میں نظر آئس۔ آئس والی نظر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو مایوسانہ نظر سے دیکھے، یعنی اس نظر سے دیکھے کہ آخری دفعہ دیکھ رہا ہو۔ اگر کوئی انسان کسی کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ آخری دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو نظر آئس کہتے ہیں۔ اب اگر بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اب آپ کو مقتل کا جملہ عربی میں پڑھ کے سناؤں کہ جب علی اکبر امام حسین کی طرف آئے اجازت لینے، مقتل میں سید ابن طاؤس لکھتے ہیں فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرٌ آئِسٌ، حسین نے اکبر کو آئسی نظر سے دیکھا۔ یعنی کیا؟ حسین نے اکبر کو ایسے دیکھا کہ جیسے آخری دفعہ دیکھا جاتا ہے۔
اکبر آ کے کہتے بابا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ عزاداران مولا حسین صابر امام، ثابت قدم امام، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں کوئی ایک شہید بھی ایسا نہیں ہے جس کو امام حسین نے آسانی سے اجازت دی ہو۔ اجازت مانگنے والے کو روکتے تھے، پس و پیش کرتے تھے، واپس بھیج دیتے تھے۔ ایک شہید ایسا ہے، فقط ایک شہید، میں نے کہا نا پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ایک شہید ایسا ہے جس نے آ کے اجازت مانگی ہے اور امام حسین نے بلا رکے فوراً اجازت دے دی ہے، وہ امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ اکبر نے آ کے کہا بابا اجازت ہے جاؤں؟ مولا نے کہا اکبر اجازت ہے تم جاؤ، بس ایک جملہ کہا، بس اکبر ایک دفعہ جا کر اپنی بہنوں اور پھوپھیوں سے مل لو کیونکہ تم پیغمبر کی شبیہ ہو، آخری دفعہ وہ رسول کے چہرے کی زیارت کرے۔ عزاداران مولا پس گئے علی اکبر، پتہ چلا مخدرات کو اکبر آنے والے ہیں، سب کو پتہ تھا کہ کس کے خیمے میں آئیں گے، سب بی بی زینب کے خیمے میں جمع ہوئی۔ علامہ ذیشان دہلوی نے اس خیمے سے روانگی کو ایسا بیان کیا ہے کہ واقعی انہی کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں اکبر خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ساری پھوپھیاں بہنیں سب وہیں پہ جمع ہیں۔ اب اکبر داخل ہوئے، اجازت مانگی ہے، اکبر اجازت مانگ کے خیمے کے دروازے کی طرف پلٹتے ہیں تو کوئی پیچھے سے شانے سے پکڑ کے دوبارہ کھینچتے ہیں، کبھی پھوپھی کھینچتی اکبر ایک دفعہ پھر اپنا چہرہ دکھا، کبھی بہن کھینچتی اکبر پھر اپنا چہرہ دکھا۔ علامہ ذیشان دہلوی کہتے ہیں چند دفعہ ایسا ہوا ہے اکبر دروازے کی طرف مڑے، شانے سے پکڑ کے کسی نے کھینچا ہے، لیکن آخری دفعہ جب اکبر مڑے اب کسی نے ابا کے دامن سے پکڑ کے کھینچا ہے، یعنی جس نے اب کھینچا وہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ اکبر کے شانے تک نہیں آتا۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا 4 سال کی بہن سکینہ کہہ رہی ہے بھیا اکبر میں چھوٹی ہوں، آپ کے چہرے کا بوسہ نہیں لے پائی، میرے سامنے ایک دفعہ بیٹھ جائے۔ علی اکبر زمین پہ بیٹھے، سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو علی اکبر کی داڑھی کے نیچے رکھا، بھائی کی پیشانی کا بوسہ اکبر نکلے میدان سے، نکلے خیمے سے، عقاب نامی گھوڑا ہے، پیغمبر کا گھوڑا ہے، یہ شبیہ ہے پیغمبر کے گھوڑے پر سوار میدان کی طرف چل پڑے۔ چند جملے بس اور کہوں گا، پوری شہادت نہیں پڑھنے والے، چل پڑے۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہید مطہری ہمارے بہت بڑی سطح کے محقق ہیں۔ شہید مطہری نے اس رخصتی کو لکھا ہے، کہتے ہیں اکبر جب عقاب پہ سوار ہو کے جانے لگے، امام حسین نے جب جاتا ہوا دیکھا تو ایک شعر کہا، امام حسین نے عربی زبان کا ایک شعر پڑھا، اب ترجمہ سناؤ اور پھر آپ دیں علی اکبر کا پرسہ، بس آخری 2 جملے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو ایسے گریہ کرنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریہ کرتی ہے، کیونکہ اکبر کا زخم بہت گہرا تھا حسین کے سینے کا۔ اکبر جانے لگے، امام حسین نے شعر کہا، کیا؟ شہید مطہری کہتے ہیں امام حسین کہنے لگے بدن سے جان نکلنے کا سنا تھا اس سے پہلے، آج حسین کی جان نکل کے جا رہی ہے بدن سے، اللہ اکبر۔ پس چند قدموں کے بعد اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اکبر نے جب مڑ کے دیکھا، علی اکبر کی نظروں نے پہلی دفعہ اپنے باپ کو بوڑھا دیکھا ہے۔ حسین تلوار کو عصا بنا کے ٹیکتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اکبر نے دیکھا بابا پیچھے آ رہے ہیں، کہا بابا میرے پیچھے نہ آئے، کہا اکبر جوان کا میدان میں جانا بوڑھے باپ پر مانے رکھتا ہے۔ پھر ایک جملہ کہا پروردگارہ گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں بولنے میں بالکل تیرے نبی جیسا ہے۔ پھر ایک جملہ کہا یا اللہ یاد رکھ، یا اللہ میرے اس قربانی کو یاد رکھ،
جب بھی ہم پیغمبر کو دیکھنا چاہتے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، اب ہمیں پیغمبر کا چہرہ نہیں نظر آئے گا۔ بس یہ وہ مقام تھا جہاں میرے مولا نے عمر سعد کو آواز دکھا، اے عمر سعد، خدا تیری نسل قطع کرے جیسے تو نے میرے اس بیٹے سے میری نسل قطع کی ہے۔ پس عزاداران مولا اکبر گئے میدان میں، لڑتے لڑتے اکبر نے جب آخری سلام کہا ہے نا، آخری سلام، بس اسے میں ختم کر رہا ہوں، اکبر نے آواز دی، یا ابتاہ علیک منی سلام، یا ابتاہ۔ میں نے کہا نا اگر روایات کو ہی کھول کے بیان کیا جائے تو اس سے شدید مصائب کوئی اور نہیں ہے۔ یا ابتاہ علیک منی سلام، عموماً سلام جو کیا سب نے السلام علیک یا ابا عبداللہ، قاسم نے السلام علیک یا اماہ کہا، لیکن اکبر نے سلام میں کہا یا ابتاہ علیک منی سلام۔ عربوں میں سلام، یہ والا سلام کب کرتے ہیں؟ علیک منی سلام۔ اگر کوئی انسان دور سے کسی کو سلام کرے اور کہے سلام، اگلے کو کہے علیک منی سلام، کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرا سلام دور سے قبول کرو، قریب آنے کی زحمت نہ کرو، اس کے لیے علیک منی سلام کہا جاتا ہے۔ پس اکبر نے بابا کو سلام کیا، یا بتا علیک منی سلام، بابا میرا سلام قبول کرے، آنے کی زحمت نہ کرے۔ ارے کیوں؟ اکبر جانتا ہے میرا بوڑھا باپ، جوان بیٹے کا جنازہ، اگر بابا آئیں گے بینائی شاید کام نہ کرے۔ ایک جگہ میں نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے، مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک مومن عزادار سے میری ملاقات کرائی کہ یہ مومن ہے، ان کا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے، ان کا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے۔ روتے ہوئے مجھ سے ملے اور مجھے ایک جملہ کہا، اس جملے نے کلیجہ چیر دیا۔ کہتے آغا صاحب، میں نے جب یہ مصائب میں سنا تھا کہ مولا اکبر کا جنازہ لینے گئے، آنکھوں کی بینائی کام نہیں کر رہی تھی، کہتے میں صحیح طرح نہیں سمجھ پایا تھا، میرا جوان بیٹا گیا، کہتے اب میری نظریں کام نہیں کرتی، مجھے زیادہ دور تک نظر نہیں آتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف قلوبنا وقلوب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين۔